بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یا EOBI کا جو ادارہ ہے یہ دی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 کے تحت کام کرتا ہے. اور آج ہم آپ کو اس کا مختصر سا تعارف دیں گے کہ یہ قانون کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اگر ہم اس کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو اس کے جو سیکشنز کی تعداد ہے وہ ہے 48. اور اگر ہم اس کے اندر کیا کیا شامل ہے اس کو دیکھیں تو سب سے پہلے تو چیپٹر 1 ہے جسے ہم ابتدائیہ کہتے ہیں، پریلیمنری کہتے ہیں. وہ جو ہے سیکشنز اس کے صرف 2 ہیں. اس کا سیکشن 1 جو ہے وہ ٹائٹل سے متعلق ہے، اس کی حدود و قیود سے متعلق ہے، اس کے آغاز کومنسمنٹ سے متعلق ہے اور اس کے اپلیکیبل ہونے سے متعلق ہے. اور اگر ہم سیکشن 2 کی بات کریں تو اس کے اندر صرف اور صرف ڈیفینیشنز ہیں، یعنی ورکر کی تعریف کیا ہے، ادارے کی تعریف کیا ہے، پینشن کی تعریف کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اور اسی طرح اگر ہم چیپٹر 2 کی بات کریں تو وہ انشورڈ پرسنس کو ڈیل کرتا ہے، جس میں سیکشن 3 جو ہے وہ کمپلسری انشورنس سے متعلق ہے. سیکشن 4 جو ادارے کو رن کرتے ہیں یعنی ایڈمنسٹریشن اس کو ڈیل کرتا ہے. اگر ہم سیکشن 5 کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نامینیشن آف اے باڈی کارپوریٹ پینڈنگ اسٹیبلشمنٹ آف دی انسٹیٹیوشن اس کے حوالے سے ہے. سیکشن 6 میں مینجمنٹ کا ذکر کیا گیا ہے. سیکشن 7 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ روح ہے اس قانون کی جسے ہم بورڈ آف ٹرسٹیز کہتے ہیں. بورڈ آف ٹرسٹیز کیا ہے، اس پہ ہماری ڈیٹیل ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کا لنک یہاں پر دے رہا ہوں، آپ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. سیکشن 8 جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاورز اور فنکشنز آف دی بورڈ آف ٹرسٹیز، کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے پاس کیا اختیارات ہیں اور کیا فنکشن ہوتا ہے. سیکشن 8A یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سیکشن 8A میں اپوائنٹمنٹ پاور اینڈ فنکشنز آف دی چیئرمین، یعنی EOBI کا جو چیئرمین ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، اس کی پاورز کیسے ہوتی ہیں، اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. اس طرح سیکشن جو ہے 9 اور یہاں سے چیپٹر 3 شروع ہو رہا ہے جو کہ کنٹریبیوشنز کو ڈیل کرتا ہے. اس کے اندر جو آپ کے ریٹس اور اسسمنٹ ہوتی ہے کنٹریبیوشن سے پہلے، یعنی کنٹریبیوشن کا ریٹ اور اس کی اسسمنٹ جو ہے وہ سیکشن 9 کے تحت ہوتی ہے. اور سیکشن 9A یہ کنٹریبیوشن بائی دی گورنمنٹ، یعنی آپ نے ایک لفظ بہت زیادہ سنا ہوا ہے کہ میچنگ گرانٹ کی ہم بہت زیادہ رٹ لگائے رکھتے ہیں اور بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو کنٹریبیوشن دیا جاتا ہے اس کو سیکشن 9A کے تحت زیر بحث لایا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 9B ہے کنٹریبیوشن بائی دی انشورڈ پرسن، جو بھی شخص جو ہے انشورڈ پرسن ہوگا اس کی طرف سے جو کنٹریبیوشن دی جاتی ہے وہ 9B کہلاتی ہے. اسی طرح ریکارڈز اینڈ ریٹرنز بائی دی امپلائیز اور سیکشن 10 ہے. سیکشن 11 جو ہے یہ رجسٹریشن آف اسٹیبلشمنٹ، یعنی کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو کیسے رجسٹر کیا جاتا ہے اس کا مکمل طریقہ کار ہے. 11A میں کینسلیشن آف رجسٹریشن آف دی اسٹیبلشمنٹ کو زیر بحث لایا گیا ہے. اسی طرح سیکشن 12 جو ہے اس میں آفیشل آف انسٹیٹیوشن آف ٹو چیک امپلائرز بکس اور سیکشن 12A اومیٹڈ ہے. سیکشن 13 میں انکریز آف ان پیڈ کنٹریبیوشن اینڈ ریکوری آف کنٹریبیوشن
ایز ایریئر آف لینڈ ریونیو. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکثر اوقات آپ کو نوٹس آتے رہتے ہیں کہ جناب آپ کی ریکوری نہیں آئی ہے, آپ کا کنٹریبیوشن ان پیڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے ایریئرز کی جو وصولی ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے, لائک جیسے لینڈ ریونیو کے ایریئرز جو ہے وصول کیے جاتے ہیں. اسی طرح سیکشن 14 جو ہے سیف گارڈ آف انشورڈ پرسنز رائٹ ان ڈیفالٹ آف پیمنٹ آف کنٹریبیوشنز بائی امپلائر, اور سیکشن 15 میں ریفنڈ آف دی کنٹریبیوشن پیڈ ایرونیسلی, اس کا ذکر کیا گیا ہے. سیکشن 16 میں ایسٹنگوشمنٹ آف کلیمز ٹو کنٹریبیوشنز, اس کو زیر بحث لایا گیا ہے. اگر ہم چلیں سیکشن 17 کی طرف, اب یہاں سے جو چیپٹر 4 ہے وہ شروع ہو رہا ہے, جو کہ فائنانس اور آڈٹ کو ڈیل کرتا ہے. اس میں سیکشن 18 میں انویسٹمنٹ اینڈ لونز ہے, سیکشن 19 میں بجٹ ہے, اکاؤنٹس اور اس کا آڈٹ ہے. سیکشن 20 اینول رپورٹ ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اینول رپورٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اینول رپورٹ جو ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ادارے کو کیا آیا, کیا گیا, کیا ملا, کیا کھویا, کیا پایا, تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. پھر جناب آپ سے جو ریلیونٹ ہے, آپ کا ریلیونٹ یہ ہے جناب چیپٹر 5, جس کو ذکر کیا گیا ہے بینیفٹس کے حوالے سے, اور اس میں تمام بینیفٹس کا جو ہے وہ ذکر ہے. 4 قسم کے بینیفٹس اس قانون کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پہلا سیکشن 22 ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے, ہر شخص کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, جو پینشن لیتا ہے اس کو بھی پتہ ہے, وہ ہے جناب اولڈ ایج پینشن. سیکشن 22. اب اس کے حوالے سے ایک ججمنٹ بھی آئی ہے, اس پہ میں نے الگ ویڈیو بنا دی ہے, اس کا بھی میں لنک بایو میں دے رہا ہوں, وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. سیکشن 22A اولڈ ایج گرانٹ, جسے آپ یک مشت رقم کہتے ہیں, لم سم اماؤنٹ کہتے ہیں, وہ ہے. اور سیکشن 22B یہ سروائیورز پینشن ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ بے افغان وغیرہ کو, بچوں کو جو پینشن ملتی ہے سروائیورز کی پینشن کہلاتی ہے. اور سیکشن اس میں ہے 23 انویلیڈیٹی پینشن, معذوری کی صورت میں جو پینشن ملتی ہے اس کو ذکر کیا گیا. یہ 4 بنیادی بینیفٹس ہیں جو کہ انشورڈ پرسن کو دیے جاتے ہیں. اب ان کا کرائٹیریا کیا ہے, کیا سلسلہ ہے, اس پر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, لیکن اس کا بایو بھی لنک میں دے رہا ہوں. لیکن اب چونکہ قوانین کے اندر امینڈمنٹ یا تبدیلیاں یا ججمنٹس اس پر آ گئی ہوئی ہیں, جن پر ایک الگ سے ویڈیو میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, وہ بھی آ جائیں گی. پھر ہے جناب اس کا سیکشن جو ہے 24, لیکن یہاں سے چیپٹر جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب چیپٹر 6 پر ہم پہنچ چکے ہیں, جو کہ پروویژنز کامن ٹو آل بینیفٹس کے حوالے سے ہے. اس میں کیلکولیشن آف کوالیفائنگ کنٹریبیوشن پیریڈ, اس کا فارمولہ دیا گیا ہے. پھر سیکشن 25 ہے بینیفٹس کلیم اینڈ پیمنٹس, یعنی جو آپ کے کلیمز اور پیمنٹس ہیں بینیفٹس کے حوالے سے وہ کیا ہیں, کیسے ہوتے ہیں. اور سیکشن 26 جو ہے وہ ایسٹنگوشمنٹ آف بینیفٹس کے حوالے سے ہے. اب جناب سیکشن 27 ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, سسپینشن آف اولڈ ایج پینشن اینڈ سروائیور پینشن, یعنی یہ اولڈ ایج پینشن سسپینڈ کیوں ہو جاتی ہے یا سروائیور پینشن سسپینڈ کیسے ہو جاتی ہے, اس کا تمام تر طریقہ کار دیا گیا ہے. سیکشن 28 میں نان ڈپلیکیشن آف الاؤنس کی بات کی گئی ہے. سیکشن 29 یا 29 کے اندر بینیفٹس ناٹ اٹیچیبل, چارجیبل اور اسائنیبل, ان کو زیر بحث لایا گیا ہے. سیکشن 30 میں پیمنٹ آف الاؤنس امپراپرلی ریسیوڈ, ایسے الاؤنسز کی پیمنٹ ری پیمنٹ کرنا جو امپراپرلی وصول کیے گئے ہوں. انسٹیٹیوشن رائٹ ٹو بی انڈیمنیفائڈ ان سرٹن کیسز, یہ سیکشن 31 ہے. اور جناب سیکشن 32 جو ہے ریکوری آف اماؤنٹس ڈیو کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. اور اگر ہم چیپٹر 7 کی بات کریں تو اس میں ڈٹرمنیشن آف کویسچنز اینڈ کلیمز,
کو زیر بحث لایا گیا ہے. ڈسیزن آن کمپلینٹ کویسچن اینڈ ڈسپیوٹس، اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کوئی سوالات آ جاتے ہیں، کوئی شکایتیں آ جاتی ہیں تو ان کا فیصلہ کیسے ہوگا. ریویو آف ڈسیزن سیکشن 34، فیصلے کی جو ریویو ہے وہ کیسے ہوگی. پھر اپیل کے بورڈ کے سامنے اپیل کیسے ہوگی، سیکشن 35. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپیل جو ہے وہ کیسے ہوگی بورڈ کے سامنے. اور اسی طرح سیکشن 36 ہے، انویلیڈیٹی کی اسیسمنٹ جو ہے وہ کیسے کی جائے گی. تو جناب اب اس کے اندر اگر آپ جائیں تو ایک چیپٹر اس میں 8 ہے جو اوفینسز اور پینلٹیز کو زیر بحث لاتا ہے، اور جس میں جو ہے وہ اوفینسز کا ذکر کیا گیا ہے سیکشن 37 میں، اور پروسیکیوشن اس کی جو ہے اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اگر ہم سیکشن 9 سے چیپٹر 8 سے آگے بڑھیں چیپٹر 9 کی طرف، تو پھر جناب یہ آخری چیپٹر ہے اس قانون کا. 39 میں کنٹریبیوشنز کا ذکر ہے. سیکشن 40 میں جو ہے ایگزمپشن فارم سٹیمپ ڈیوٹی کا ذکر ہے. 41 میں ایگزمپشن فرام ٹیکسز کا ذکر ہے. سیکشن 42 میں ممبرز اینڈ سرونٹس آف دی انسٹیٹیوشن ٹو دی پبلک سرونٹ کا ذکر ہے. سیکشن 43 میں ڈیلیگیشن آف پاورز کا ذکر ہے. سیکشن 44 میں پاورز ٹو میک رولز کا ذکر ہے، یعنی رولز کیسے بنائے جاتے ہیں، کون بنائے گا، اس کا ذکر ہے. سیکشن 45 یا 45 میں پاور ٹو میک ریگولیشنز کا ذکر ہے، ریگولیشن کیسے بنائے جاتے ہیں. اور سیکشن 46 جو ہے پاور ٹو ایگزیمپٹ، اور اسی طرح سیکشن 47 ایکٹ ناٹ ٹو اپلائی ٹو سرٹن پرسن، کہ اس قانون کا کن کن لوگوں پر اطلاق نہیں ہوگا اور اپلائی نہیں ہوگا، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کچھ مخصوص چیزوں پر. اور اسی طرح سیکشن 48 جو ہے اس کو ریپیل کیا گیا ہے. اور آخر میں شیڈیول کا ذکر ہے، یعنی یہ شیڈول جو ہے ان کو بھی بیان کیا گیا ہے. اور اگر ہم اس قانون کا جیسا کہ ہم نے ایک جائزہ لیا، سرسری سا جائزہ لیا کہ یہ جو ہے قانون کتنے اس پر مشتمل ہے، دفعات پر مشتمل ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے کی ہیں. اچھا، اس میں شیڈیول جو ہے وہ جناب سیکشن 22، 22B اور 23 کو مد نظر رکھ کے بیان کیا گیا ہے، اور یہ شیڈیول جو ہے وہ آخر میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ جناب اس قانون کا مختصر سا تعارف تھا جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. اور اب ہم اس کو آئندہ جب ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں دوبارہ، تو اب ہم آپ کو ایک ایک سیکشن اور اس کی وضاحت کے حوالے سے ضرور بتائیں گے. پینشن کی انکریز کا موضوع جو ہے وہ بھی چلتا رہے گا، ای او بی آئی کے مسائل کا ذکر بھی چلتا رہے گا، اور ای او بی آئی کے قوانین کو بھی ہم وضاحت سے بیان کریں گے. اور اسی طرح ہم دیگر قوانین جو ہے اس قانون کے علاوہ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جو ہے جو ای او بی آئی سے وابستہ ہیں ان کو اس قدر انفارمیشن دی جائے، نالج فل کر دیا جائے کہ کوئی ان کو چکر نہ دے سکے، تاکہ وہ ایک بہترین حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں، آپ ایک بہترین حوالے سے کردار ادا کر سکیں، اور ہر شخص رہنمائی کے قابل ہو جائے جو ای او بی آئی کے قانون کے حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی دے سکے. اور یہاں پر میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ آئندہ دنوں میں ہم ای او بی آئی کی جو اہم ججمنٹس، اہم فیصلے آئے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ذکر ضرور کریں گے. یہاں پر میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے اجازت چاہوں گا. آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.